بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، کتاب کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کتاب ایک مقدمہ، 3 اقسام اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے، جس میں سے مقدمے کا بیان آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہاں سے قسم اول کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں القسم الاول الاسم و انواعہ، پہلی قسم اسم اور اس کی قسموں کے بیان میں ہے۔ وقد درستم تعریفہ وعلاماتہ فی مقدمۃ الکتاب، کہتے ہیں اسم کی تعریف اور اس کی علامتیں مقدمہ کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَهُوَ نَوْعَانِ الْمُعْرَبُ وَالْمَبْنِيُّ، اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ تو چونکہ یہاں بحث اعراب و بنا کے اعتبار سے ہونی ہے، تو اسم کا آخر بدلے گا یا نہیں بدلے گا، اس اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ فالاسم المعرب هو الاسم الذي ركب مع غيره تركيبا يتحقق معه عامله ولم يشبه الحرف شبها قويا يدنيه منه۔ اب یہاں سے اسم معرب اور اسم مبنی کی تعریف کر رہے ہیں۔ پیچھے جو آپ نے فصل خامس میں معرب اور مبنی کی تعریف پڑھی، وہ مطلق معرب اور مطلق مبنی کی تعریف ہے۔ یہ اسم معرب اور اسم مبنی کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں پس اسم معرب وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ، یعنی دوسرے لفظ کے ساتھ ایسی ترکیب میں واقع ہو جس کے ساتھ اس کا عامل موجود ہو، اور وہ اسم حرف سے ایسی قوی مشابہت نہ رکھے جو اسے حرف سے قریب کر دے۔ تو اسم معرب کی تعریف میں پہلی چیز جو پہلی قید آئی وہ یہ کہ اسم معرب ایسا اسم ہے جو دوسرے کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ اسما میں اصل ہے معرب ہونا، تو معرب ہونا اصل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسما میں وہ معانی مختلفہ آتے ہیں جو اعراب کے ذریعے امتیاز کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو وہ معانی فاعلیت، مفعولیت اور اضافت، یہ کسی بھی اسم کے اندر تبھی پیدا ہوں گے جب وہ اسم ترکیب میں واقع ہو، یعنی جملہ میں واقع ہو۔ تو اسی لیے اسم معرب کی تعریف میں یہ قید لگائے گی الذی رکب مع غیرہ، کہ اسم معرب وہ اسم ہے جو غیر کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ ایسی ترکیب میں واقع، ترکیب ہی میں نے ایسی ترکیب میں واقع ہو، یتحقق معہ عاملہ، جس کے ساتھ اس کا عامل موجود ہو، ثابت ہو۔ تو ترکیب میں ہونا چاہیے، اور ترکیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا عامل پایا جائے، کیونکہ معرب معمول ہے تو اس میں کوئی عمل کرنے والا چاہیے، خواہ لفظی ہو یا معنوی۔ ولم یشبہ الحرف، اور دوسری قید لگا رہے ہیں ولم یشبہ الحرف شبہا قویا یدنیہ منہ، اور حرف سے ایسی مشابہت قویہ نہ رکھے جو اسے حرف سے قریب کر دے، کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ بعض اسما مبنی ہوتے ہیں حرف سے قوی مشابہت رکھنے کی بنیاد پر۔ تو حرف سے اگر قوی مشابہت اسم کو ہو جائے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے حرف کی طرح، لہذا اسم کے معرب ہونے کے لیے دوسری شرط یہ لگائے گی وَلَمْ يُشْبِهِ الْحَرْفَ شَبَهًا قَوِيًّا يُدْنِيهِ مِنْهُ، اور وہ حرف سے ایسی قوی مشابہت نہ رکھے جو اسے حرف سے قریب کر دے۔ یدنی، ادنا یدنی باب افعال سے، جس کا معنی قریب کرنا، دنا یدنو مجرد آتا ہے جس کا معنی قریب ہونا۔ اب اسی سے آپ اسم مبنی کی تعریف بھی نکال سکتے ہیں، کہتے ہیں والاسم المبنی هو الاسم الذي لم يركب مع غيره على وجه يتحقق معه عامله،
او اشبہ الحرف شبہا قویا یقربہ منہ، تو اسم کے معرب ہونے کے لیے دونوں باتوں کا ہونا ضروری، ایک تو ترکیب میں واقع ہو اور ساتھ میں یہ کہ حرف سے مشابہت قویہ نہ رکھے۔ جب دونوں باتیں جمع ہوں گی تب اسم معرب ہوگا، اور ان میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے تو اسم مبنی ہو جائے گا۔ تو اس میں مبنی کی تعریف کر رہے ہیں، هو الاسم الذی، اس میں مبنی وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ اس طور پر ترکیب میں نہ واقع ہو کہ اس کے ساتھ اس کا عامل موجود ہو۔ تو ترکیب میں نہ واقع اس طور پر کہ اس کے ساتھ اس کا عامل موجود ہو، جیسے ہم گنتیاں گنیں، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، تو یہ جملے میں نہیں ہے کہ عامل کے ساتھ آئی ہوں، بلکہ یہاں صرف شمار گنتیوں کا مقصود ہے۔ چند افراد کو گنایا جائے، زید، بکر، خالد، عمر وغیرہ، ظاہر سی بات ہے جب انہیں ہم جملے میں استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یہ سب جب تنہا آئیں گے، اکیلے آئیں گے، عامل کے ساتھ نہیں آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ترکیب میں نہیں واقع ہوئے، لہذا یہ معرب نہیں بلکہ مبنی ہوں گے، اور انہیں مبنی علی السکون پڑھا جائے گا۔ زید، عمر، بکر نہیں بلکہ زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ۔ تو اس میں مبنی وہ اسم ہے جو غیر کے ساتھ اس طور پر ترکیب میں نہ ہو کہ اس کا عامل اس کے ساتھ موجود ہو، او اشبہ الحرف شبہا قویا یقربہ منہ، یا حرف سے ایسی قوی مشابہت رکھتا ہو جو اسے حرف سے قریب کر دے۔ تو حرف سے یا تو مشابہت ہو، تو اب اگرچہ یہ ترکیب میں ہوگا لیکن اگر حرف سے قوی مشابہت رکھتا ہے تو وہ مبنی ہوگا، جیسے اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، ضمائر، یہ سب کے سب مبنی ہیں حرف سے قوی مشابہت کی بنیاد پر۔ آپ نے اس سے پہلے اس میں غیر متمکن، اس میں متمکن معرب ہوتا ہے اور اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، یہ پڑھا تھا، اور اس میں متمکن اور غیر متمکن کی تعریف میں پڑھا تھا کہ جو مبنی اصل سے مشابہت رکھے وہ غیر متمکن ہے، مبنی ہوتا ہے، اور جو نہ رکھے وہ اس میں متمکن کہلاتا ہے، معرب ہوتا ہے۔ اور مبنی اصل میں 3 چیزیں پڑھی تھیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ تو وہاں موٹے میں یہ بات سمجھا دی گئی تھی، لیکن یہاں حضرت نے بہت صاف کر دیا ہے کہ مشابہت جو اسماء مبنیہ کے اندر پائی جاتی ہے وہ فعل امر یا فعل ماضی وغیرہ سے نہیں، صرف حرف کی مشابہت ہوتی ہے، اور حرف چونکہ وضعاً مبنی ہے، مطلقاً مبنی ہے، اور جو اس سے مشابہت رکھے قوی مشابہت تو وہ بھی اسی کا حکم پا لیتا ہے اور اس کو بھی اسی کی طرح مبنی کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یسمى الاول متمکنا، پہلی قسم اسم معرب کا نام متمکن رکھا جاتا ہے، والثانی غیر متمکن، اور ثانی دوسری قسم کو غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ وینقسم المعرب الى متمکن امکن وهو المنصرف نحو زید وعمر، نحو زید وعمر، وإلى متمکن غیر امکن وهو غیر المنصرف نحو احمد ومساجد۔ کہتے ہیں پھر معرب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اور معرب منقسم ہوتا ہے متمکن امکن اور متمکن غیر امکن کی جانب۔ متمکن امکن کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ المنصرف، متمکن امکن سے مراد ہے منصرف، جیسے زید اور عمر وغیرہ۔ وإلی متمکن غیر امکن، اور معرب منقسم ہوتا ہے متمکن غیر امکن کی جانب، اور اس سے مراد ہے غیر منصرف، نحو احمد و مساجد۔ تو دیکھیے آپ نے ہدایت النحو میں منصرف اور غیر منصرف کی فصل پڑھی تھی، لیکن وہاں پر مصنف نے منصرف کا بھی نام متمکن بتایا تھا، لیکن پورا نام اس کا محض متمکن نہیں بلکہ متمکن امکن۔ متمکن کا لغوی معنی ہوتا ہے جگہ دینے والا، صلاحیت رکھنے والا، اور امکن جس کے اندر پوری صلاحیت ہو، زیادہ صلاحیت ہو، غیر امکن جو بہت زیادہ صلاحیت نہ رکھنے والا ہو، امکن کے برخلاف ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ منصرف جو ہے
وہ تینوں حرکتوں کو قبول کرتا ہے، ضمہ فتحہ کسرہ تینوں آتے ہیں، تنوین کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو اسم کی جو اصل ہے تینوں حرکتوں کا آنا تنوین کا آنا، اسے پورے طور سے وہ قبول کرنے والا ہے، اس لیے اس کا نام متمکن امکن رکھا گیا۔ لیکن غیر منصرف تو اگرچہ اعراب کو قبول کرتا ہے مگر تینوں حرکتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کا نام متمکن غیر امکن رکھا گیا۔ تو کہتے ہیں اور معرب منقسم ہوتا ہے متمکن امکن کی جانب، اس سے مراد منصرف ہے جیسے زید اور عمرو، اور متمکن غیر امکن کی جانب اور وہ غیر المنصرف، متمکن غیر امکن غیر منصرف ہے جیسے احمد اور مساجد۔ والشبہ القوی الذی، اب یہاں سے قوی مشابہت کی تفصیل کر رہے ہیں کہ قوی مشابہت کن کن چیزوں میں مشابہت پائی جائے تو اسے قوی مشابہت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں والشبہ القوی الذی یقرب الاسم من الحرف اما فی الوضع او المعنى او الافتقار او الاستعمال، اور وہ قوی مشابہت جو اسم کو حرف سے قریب کرتی ہے یا تو وضع میں ہوگی بناوٹ میں ہوگی، او المعنى یا معنی میں ہوگی، او الافتقاری یا محتاج ہونے میں ہوگی، او الاستعمال یا استعمال میں ہوگی۔ فہو علی اربعۃ انواع، تو خلاصہ یہ کہ مشابہت قویہ کی 4 قسمیں ہیں کما یلی جو درجے ذیل ہیں۔ الاول الشبہ الوضعی، پہلی قسم ہے وضعی مشابہت، شبہ وضعی، وضع میں مشابہت، بأن یکون الاسم موضوعا علی حرف واحد کالتاء من کتبت او علی حرفین کنا من کتبنا۔ دھیان دیں، اسم اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنے موضوع ہونے کے اعتبار سے وہ کم سے کم 3 حرف سے بنتا ہے، 3 حرف سے موضوع ہوتا ہے۔ اسم یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا، تو حروف اصلی جو اسم کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کم سے کم 3 ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی اسم ایسا ہو کہ اس کی وضع ایک ہی حرف پر ہوئی ہو، ایک ہی حرف سے وہ بنا ہو یا 2 ہی حرف سے بنا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات اسم کے اندر نہیں، یہ حرف کے اندر ہے کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو ایک حرف سے بھی بن جاتا ہے۔ یہاں 2 حرف 2 بار بولا جا رہا ہے، یہاں ایک بات کا خیال رکھیں، ایک حرف ہے حرف تہجی جس سے الفاظ بنتے ہیں، اور ایک حرف اصطلاحی ہے جو فعل اور اسم کا مقابل ہوتا ہے۔ تو یہاں حرف سے بننے کی جو بات ہو رہی ہے، یہاں حرف سے مراد حرف تہجی، تو حرف اصطلاحی جو ہے، جو نحو کی اصطلاح میں حرف کہلاتا ہے اسم فعل کا مقابل، تو وہ ایک حرف تہجی سے بھی بن جاتا ہے، 2 سے بھی بن جاتا ہے، 3 سے بھی بن جاتا ہے۔ اس کی وضع کے لیے کوئی تخصیص اور کوئی شرط نہیں ہے کہ کم سے کم اتنے حروف سے بننا چاہیے، لیکن اسم تو وہ 3 حرف سے ہی بنتا ہے۔ تو اب اگر کوئی اسم ایسا ہے جس کی وضع ایک ہی حرف پر ہوئی ہے یا 2 ہی حرف پر ہوئی ہے، تو اب وہ اسم وضع میں حرف کے مشابہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی قسم ہے وضع میں مشابہت، بأن یکون الاسم موضوعا علی حرف واحد، بیں طور کہ اسم ایک حرف پر موضوع یعنی ایک حرف سے بنا ہو، کالتاء من کتبت، جیسے کتبت کی تا، تو کتبت میں تو ضمیر فاعل ہے جو اسم ہے، ضمیر اسم ہوتا ہے، تو ضمیر ہے اسم ہے لیکن اس کی وضع ایک حرف سے ہوئی ہے۔ ایسی تمام بہت ساری ضمیریں ہیں۔ او علی حرفین، یا 2 حرف پر وہ موضوع ہو، 2 حرف سے بنا ہو، کا نا من کتبنا، جیسے کتبنا کا نا، تو صرف نون الف 2 حرف سے بنا ہے۔ تو اب ان دونوں ضمیروں کو، کتبتوں میں تو اور کتبنا میں نا، اور اس جیسی جو بھی ضمیریں ہیں جو 1 یا 2 حرف سے بنی ہیں، ان ضمیروں کو مشابہت ہو گئی حرف سے وضع میں، موضوع ہونے میں، بننے میں، اور اسی مشابہت کی بنیاد پر ضمیریں مبنی ہو گئیں۔ کہتے ہیں فالضمائر بنیت لأنها اشبہت الحرف فی الوضع، پس ضمیریں مبنی ہوئیں اس وجہ سے کہ وہ وضع میں حرف کے مشابہ ہیں، لأن اکثرها موضوع علی حرف او حرفین، اس لیے کہ زیادہ تر ضمیریں 1 یا 2 حرف پر موضوع ہیں، 1 یا 2 حرف سے بنی ہیں۔ وما کان منها موضوعا علی اکثر،
فإنما بنی حملا علی اخواتہ، اور جو ضمیریں دو حرف سے زائد پر موضوع ہیں، یعنی دو حرف سے زائد سے بنی ہیں، 3 یا اور زائد حروف سے، جیسے تنا، کتب تنا میں تنا وغیرہ ہے، تو کہتے ہیں اور جو ضمیریں زائد حروف سے بنی ہیں فإنما بنی حملا علی اخواتہ، تو انہیں مبنی قرار دیا گیا ان کے اخوات پر محمول کرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہوا چونکہ بیشتر ضمیریں 1 یا 2 حرف سے بنی ہیں اور وہ مبنی ہیں، اب چند ضمیریں ایسی مل رہی ہیں جو 2 سے زائد حروف سے بنی ہیں، تو اب ان چند کو الگ حکم نہ دیا گیا بلکہ انہیں بھی ان مبنی ضمیروں پر محمول کرتے انہیں بھی مبنی کر دیا گیا، تاکہ پورا باب ضمائر کا پورا باب ایک جیسا رہے۔ وذالک، اب سوال یہ ہے کہ وضع میں حرف سے مشابہت ضمیروں کو کیسے ہو گئی، تو یہ بتایا کہ 1 یا 2 حرف سے۔ وذالک لأن اقل ما يترکب منه الاسم 3 احرف، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم کم سے کم 3 حروف سے مرکب ہوتا ہے۔ اقل ما يترکب من الاسم، جس سے اسم مرکب ہوتا ہے اس کی کم سے کم تعداد 3 حرف، اسم کم سے کم ثلاثی ہوتا ہے۔ فما ورد من الاسماء على اقل من ذلك، بس جو اسماء اس سے کم پر وارد ہیں، اس سے کم سے بنے ہیں اور کلام عرب میں پائے جاتے ہیں، کان مبنیا لشبہہ الحرف فی الوضع، تو وہ مبنی ہوں گے وضع میں حرف سے مشابہت کی بنیاد پر۔ واما نحو ید ودم فهو معرب، اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ یدن اور دمن یہ بھی 2 حرف سے بنے ہیں لیکن انہیں مبنی نہیں بلکہ معرب قرار دیا جاتا ہے، یہ معرب ہیں، تو ایسا کیوں؟ ان کو بھی تو وضع میں مشابہت ہو گئی۔ کہتے ہیں لیکن یدن اور دمن جیسے الفاظ فہو معرب، تو یہ معرب ہیں لأنہ فی الاصل 3 احرف، اس لیے کہ یہ اصل میں 3 حرف ہیں، کہ دمن اصل میں دمون ہے اور یدن اصل میں یدین ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ دم کی جمع دماء آتی ہے، ید کی جمع افعل کے وزن پر ایدی آتی ہے، تو دونوں میں یہ دونوں ثلاثی ہیں، اور اخیر میں جو حرف علت تھا اسے خلاف قیاس حذف کر دیا گیا، تو دمن یدن، ایسے ہی ابن اخن حمن ہنن فمن وغیرہ یہ سب بھی سے حرفی ہیں، سب ثلاثی ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو 2 حرفی دکھ رہے ہیں اور معرب ہیں وہ حقیقت میں 2 حرفی نہیں ہیں بلکہ 3 حرفی ہیں، ان کا ایک حرف حذف کر دیا گیا ہے، اور باقی جو حقیقت میں 2 حرفی ہیں وہ ضمیریں ہیں اور وہ اسی بنیاد پر مبنی ہوئی۔ تو یہ مشابہت قویہ کی پہلی قسم ہوئی، وضع میں مشابہت، بناوٹ میں مشابہت۔ اب اگلی دونوں قسمیں، اگلی تینوں قسمیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، یہ اتنا حصہ